بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پر محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی گئیں یا رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ صرف نظریہ رکھنے سے بندہ جنت میں داخل نہیں ہوتا جب تک اس نظریے پہ عمل نہ کرے، اور ہم نے کہا کہ ولایت ایک نظام کامل کا نام ہے، ولایت صرف ولی اللہ کا نام نہیں ہے، یہ پورا نظام ہے جس کو نافذ کرنے کے لیے اہل بیت نے اپنے جانوں کی قربانیاں دیں۔
اور جس کو نافذ کروانے کے لیے حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کا ظہور ہوگا اور پوری کائنات میں اس نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بندہ چاہت ایک نظام کی رکھتا ہے لیکن پریکٹیکلی ایک نظام کے اندر زندگی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا من یہ ہے کہ میں نظام امام زمانہ کو نافذ کروں لیکن خود نظام طاغوت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، کہ جیسے جس نظاموں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ نظام طاغوتی نظام ہے۔ مثلا ڈیموکریسی کا جو تصور ہے یہ طاغوتی نظام کا تصور ہے، کہ میں نے مثال دی تھی کہ اگر 60 شرابی کسی کو ووٹ دیں اور 30 نمازی کسی کو ووٹ دیں تو جیتے گا کون؟ جس کو 60 شرابیوں کا ووٹ ملا ہے۔ تو یہی نظام تھا جس نے مولا علی کو، جس نے اہل بیت کو، جس نے آل رسول کو نظام الہی نافذ نہیں کرنے دیا تھا، کیونکہ یہ نظام اکثریت کو دیکھتا ہے، تقوی کو نہیں دیکھتا۔ نظام الہی 30,000 کے لشکر کو نہیں دیکھتا، حسین کے ساتھ 70 یا 72 ساتھیوں کو دیکھتا ہے۔ نظام الہی لاکھوں مجمع کو نہیں دیکھتا بلکہ نوح کی کشتی پہ چند موحد لوگوں کو دیکھتا ہے۔ تو نظام الہی ایک تربیت کا نام ہے کہ حضرت نوح کی آواز آتی ہے، پروردگارا اب میری قوم پر عذاب نازل کر دے، انہیں تباہ کر دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت نوح یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں کہ خدایا اب مجھے یقین ہے کہ میری قوم کا ایک فرد بھی ہدایت نہیں پائے گا۔ اس قوم میں بچے بھی تھے، کیا بچوں کو ہدایت نہیں ملے گی؟ اس قوم میں جوان بھی تھے، کیا جوانوں کو ہدایت نہیں ملے گی؟ حضرت نوح ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بچے جو ماؤں کی گود میں تھے جب عذاب آیا تو وہ بچے بھی مر گئے، وہ جو ابھی جوانی کی زندگی بسر کر رہے تھے جب عذاب نوح آیا تو وہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح ایسا کیوں کر رہے تھے کہ اے خدا اب اس قوم کے بچے کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ جب نظام بدل جائے تو اس نظام کی گود میں جو بچہ پلتا ہے وہ بچہ بھی کافر بن کے بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب میں حکومت کو نافذ کروں گا تو مولا کی حکومت میں ایک بچہ بھی چور پیدا نہیں ہوگا، ایک بچہ بھی زانی پیدا نہیں ہوگا، ایک بچہ بھی شرابی پیدا نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اتنے کم یقین کامل سے کیسے بولا جا سکتا ہے کہ امام کی حکومت میں ایک بچہ بھی چور نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں امام نظام ایسا بنائیں گے، اس نظام میں جو بچے پلیں گے وہ کربلائی بچے ہوں گے۔ تو انسان کے لیے ماحول اگر ایسا کریٹ کیا جائے تو وہ ماحول انسان کو نیک بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہ برکت کاملہ ہے کہ حکومت امام زمانہ کے بعد ہر مومن محسوس کرے گا۔ یہ وہ برکت ولایت ہے کہ جس سے خدا ہر بندے کو فیض یاب کرنا چاہتا تھا، لیکن سارے لوگ فیض یاب نہیں ہوئے۔ جنہوں نے ولایت امیر المومنین کو سمجھا تھا ان میں سے کوئی سلمان بنا، کوئی مالک بنا، کوئی میثم تمار بنا، اور جب امام زمانہ اپنا نظام بنائیں گے تو اس قوم کے اکثر بچے سلمان بن جائیں گے، اکثر بچے مالک بن جائیں گے، کیونکہ ایسا نظام مولا بنائیں گے۔ اب مومن کہے کہ مولانا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پورا نظام کو نافذ نہیں کر سکتا، کم از کم تھوڑا نظام نافذ کر۔ مولانا میں کہاں پہ نظام نافذ کروں؟ نہ میں ایس پی ہوں، نہ میں ڈی ایس پی ہوں، نہ میں وزیر اعظم ہوں، نہ میں جنرل ہوں، نہ میں کرنل ہوں۔ تو فرمایا نظام وہیں پہ نافذ ہوتا ہے جہاں پر تیرا اختیار ہوتا ہے۔ تو تیرا اختیار تیرے شہر پہ نہیں چلتا، تیرا اختیار تیرے ملک پہ نہیں چلتا، تیرا اختیار اگر کہیں نہیں چلتا تو اے مومن کم از کم تیرا اختیار تیرے گھر پہ تو چلتا ہے۔ کوئی اتنا مظلوم ہو گئے مولانا بیوی بھی گھر میں نہیں مانتی، تو اگر گھر میں بھی تیرا اختیار نہیں چلتا کم از کم تیرا اختیار تیرے بدن پہ تو چلتا ہے۔ تو اس بدن پہ حکومت امام زمانہ کو نافذ کر دے۔ بھائی کہیں نہ چلے بندے کی، بیوی نہ سنے، بچہ نہ سنے، کوئی نہ سنے، یہ ہاتھ تو تیری سنتا ہے۔
یہ پاؤں تو تیری سنتا ہے، یہ زبان تو تیری سنتی ہے، یہ آنکھیں تو تیری سنتی ہیں۔ اب اس انسان پہ حیف ہے جو اپنی آنکھوں پر امام زمانہ کے نظام کو نافذ نہ کرے، جو اپنے بدن پہ نظام امام زمانہ کو نافذ نہ کرے، تو کم از کم ابتداء ولایت امام زمانہ ہو انسان کے اپنے بدن سے، کہ آنکھیں وہ دیکھیں جو امام کو پسند ہو، زبان وہ بولے جو امام کو پسند ہو، کان وہ سنے جو تیرے مولا کو پسند ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ برکت ہے جب اس وجود پہ امام کا نظام نافذ ہو جاتا ہے تو خدا بندے کو ایک نعمت عطا کرتا ہے۔ کہ مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا وہ نعمت سکون ہے۔ خدا ایسے بندوں کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، یہ بڑے سے بڑے مصائب پہ مطمئن رہتے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتوں میں مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وجود پہ اہل بیت کی حکومت کو نافذ کیا۔ میں نے پہلی دوسری مجلس میں اشارہ دیا تھا کہ ہم امام زمانہ یا اہل بیت کی ولایت عملی کو اپنے وجود پہ کیسے نافذ کریں، تو میں نے کہا مولا کیا فرماتے ہیں؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ مومن اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ رکھے، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ بات یاد رکھیں، جو ظاہر قرآن ہے بغیر طہارت کے اگر مس کرو گے تو گناہ ہے، تو جب ظاہر قرآن بغیر طہارت کے مس نہیں ہو سکتا تو جو باطن قرآن ہیں، جو وجود اہل بیت ہے، ان کے دربار میں بھی بغیر طہارت کے جانا منع ہے۔ جاؤ گے تو کچھ ملے گا نہیں، خوشیاں تو ملیں گی، سکون تو لے کر آؤ گے، لیکن ثواب لے کر نہیں آؤ گے۔ تو پہلی شرط یہ ہے حسین کی مجلس میں آؤ یا مولا کے حرم میں جاؤ یا سیدہ کی قبر کی زیارت پہ جاؤ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پاک و پاکیزہ کپڑا پہن کر جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا صرف کپڑا پاک نہ ہو، ہم نے کہا تھا لباس ایسا ہو جو لباس حیا ہو، بے حیائی کا لباس پہننا منع ہے۔ تیسرا ہم نے کہا تھا انسان کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں لباس تو اچھا پہنتے ہیں، کڑک لباس، لیکن بدن اندر سے نجس ہوتا ہے۔ بندے پر غسل واجب ہو، غسل نہ کرے اور صاف ستھرا لباس پہن کر جائے تو دکھنے میں تو صاف ستھرا ہے لیکن اندر سے اس کے اندر نجاست چھائی ہوئی ہے۔ دنیا والے تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں، مولا علی تیرے باطن کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تین طہارتیں ذہن میں رکھیے، طہارت لباس، اور لباس بھی وہ جو لباس شہوت نہ ہو، تیسرا یہ وہ بدن ہو جو بدن پاک ہو۔ جب مولا کی زیارت کو جاتے ہو تو آداب زیارت میں کیا ہے؟ امام کی زری پہ جانے سے پہلے غسل زیارت کرو، جب غسل کرو گے تو بدن پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے صاف ستھرا پاک و پاکیزہ لباس پہنا کرو، پھر حسین کے حرم میں جایا کرو۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حرم میں ایسے داخل نہ ہوا کرو، پہلے امام حسین سے اجازت مانگا کرو، جیسے اذن دخول کہتے ہیں، ادخل یا اللہ، ادخل یا نبی اللہ، ادخل یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا، ادخل یا مولا یا امیر المؤمنین۔ جب اجازت ملے تو کسی نے سوال کیا مولانا میں نے اذن دخول تو پڑھ دیا لیکن مجھے یقین کیسے ہو کہ حسین نے اجازت دی ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ تو معصوم فرماتے ہیں اگر اذن دخول پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو آ جائیں سمجھنا یہ تیرے آنسو نہیں ہے، حسین نے تجھے اجازت دے کر پانی نم کیا ہوا۔ وہ ہر چیز کی اجازت دیتے، دل گواہی رہتا ہے کہ ہاں اجازت مل چکی ہے کہ اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ تین شرائط ہیں، لباس کی شرط بڑی اہم ہے جو میں نے پہلے دوسری مجلس میں بتا دی، آج چوتھی شرط سن لیجیے۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے۔ یہ شیعوں کی نشانی ہے، شیعہ کبھی بے وضو نہیں رہتا۔ جناب سلمان کا واقعہ ہے نا، لوگوں نے کہا یا علی سلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں پوری رات عبادت کرتا رہتا ہوں۔ مولا نے کہا سلمان نے کہا ہے تو کرتا ہوگا، کہ یا علی نہیں آنکھوں سے دیکھا ہے پوری رات سوتا ہے اور بولتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ امام نے کہا سلمان کو بلاؤ، جناب سلمان کو بلاؤ۔ سلمان یہ کیا سن رہا ہوں کہ تو پوری رات عبادت کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تو سوتا ہے؟ سلمان نے کہا مولا آپ نے خود کہا تھا جو باوضو ہو کر سوتا ہے وہ گویا پوری رات عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں،
یہ بڑے کام کی بات کر رہا ہوں. دو طرح کے لوگ ہیں. ہم کچھ دن ساؤتھ افریقہ گئے اور وہاں پہ دیکھا ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی ویل سیٹلڈ تھے اور بھی قومیں انڈیا سے لوگ آئے, پاکستان سے آئے. تو ایک گورے سے بات ہو رہی تھی. گورا کہہ رہا تھا یہاں پہ 2 سال ہوئے پاکستانیوں کو آتے ہوئے بلینر بن رہے ہیں, اور یہ کالے دیکھو صدیوں سے یہاں ملک میں رہ رہے ہیں اور فقیر کے فقیر ہیں ابھی تک. تو میں نے غور کیا, میں نے کہا واقعا یہ بات سوچنے کی کہ کالے کا ملک ہے, اتنے سالوں سے رہ رہا ہے, وہ ابھی تک فقیر ہے, اور باہر سے کوئی پاکستانی آتا ہے 2-3 سال محنت کر کے ماشاءاللہ بہت دولت بنا لیتا ہے. تو میں نے کسی مومنٹ سے کہا, میں نے کہا کہ یہ ہیں بھی تو بڑے محنتی ہیں. کہ ہم روڈ سے گزرتے تھے, وہ لکڑیاں کاٹتے تھے, لکڑیوں سے ایسے ایسے حیوانوں کی شکلیں بناتے تھے, پورا دن محنت کرتے رہتے تھے. میں نے کہا ہیں بھی بڑے محنتی, پھر یہ دولت کیوں نہیں جمع کر پاتے؟ تو انہوں نے اچھا جملہ کہا, مولانا 2 طرح کی محنتیں ہوتی ہیں. ایک گدھے والی محنت ہوتی ہے, ایک گھوڑے والی محنت ہوتی ہے. کہ ہم گھوڑے والی محنت کرتے ہیں, یہ گدھے والی محنت کرتے ہیں. تو گھوڑے والی محنت میں عقل بھی ہوتا ہے. بندہ خالی محنت کرتا رہے لیکن ساتھ میں عقل نہ ہو تو ترقی نہیں کرتا. لیکن بندہ محنت بھی کرے اور عقل بھی اس میں شامل ہو تو بندہ جلدی ترقی کرتا ہے. تو سلمان صاحب عقل تھا. وہ مثلا ایک بندہ رات کو اٹھ کے, مثال دے رہا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے 20 رکعت 40 رکعت پڑھتا ہوگا, لیکن سلمان اس سے زیادہ ثواب کماتے ہوں گے. سلمان کے 4 گھنٹے بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو رہے تھے کیونکہ سلمان نے علی کا فرمان سنا ہوا تھا. وہ فرماتے ہیں دنیا دار لوگ دنیا کے لیے حریص ہوتے ہیں, مومن اپنی آخرت کے لیے حریص ہوتا ہے. دنیا میں آج تک آپ نے کہا ہے کہ انف ہے, مومن نے 1 لاکھ کمایا کہتا ہے کہ انف ہے, کہتا ہے نہیں 10 ہو جائے. پھر 10 ہوتے ہیں کہتا ہے انف ہے کافی, کہتا ہے نہیں 1 کروڑ ہو جائے. اور جب 1 کروڑ ہو جاتا ہے بھائی کافی ہے, کہتا ہے نہیں 10 کروڑ ہو جائے. 1 ارب اکاؤنٹ میں ہو پھر بھی مال کا حرص ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا دار لوگوں کی صفات ہے, وہ مال کے لیے حریص ہوتے ہیں. علی والا عبادت کے لیے حریص ہوتا ہے. کبھی نہیں کہتا اتنا کافی ہے, اتنی نماز کافی, اس کے اندر حرص ہوتا ہے جتنی عبادت جمع کروں جمع کر لوں. اب مولا نشانی بتاتے ہیں, پہلی نشانی علی کے چاہنے والوں کا لباس پاک ہوتا ہے, بدن پاک ہوتا ہے, اور جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس شہوت نہیں ہوتا. چوتھی نشانی یہ ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا, رسول کا ماننے والا ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے. کتنے منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں؟ 3 منٹ لگتے ہیں. لیکن شیطان عبادت تجھے کبھی نہیں کرنے دے گا, کیونکہ جب حالت وضو میں رہو گے تو گویا تو نور کی محفل میں آ جاتا ہے, گویا تیرا کردار نورانی بن جاتا ہے جب وضو کی حالت میں رہتا ہے. یعنی جب تک وضو ہے تب تک تو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے. جب تک وضو ہے یہ کڑا کھڑا ہوا ہے تو مصلی عبادت پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اب آئیے حدیث قدسی سنیے, کتنی پیاری حدیث ہے. فرمایا اگر کسی مومن کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ اگر دوبارہ وضو نہ کرے تو خدا کہتا ہے ایسے بندے نے مجھ خدا کے ساتھ جفا کی ہے. 2 لفظ ہیں, وفا جفا. جفا یعنی بے وفائی. فرمایا جس بندے کا وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو نہ کرے تو گویا اس بندے نے میرے ساتھ جفا کی ہے. اور فرمایا اگر وضو کرے تو گویا اس نے رب کے ساتھ وفا کا اعلان کیا. یعنی اس کا ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے, یہ کبھی بھی میدان عبادت سے باہر نکلنا نہیں چاہتا. اگلا جملہ, جس بندے کا وضو ٹوٹے, اگر وضو نہ کیا تو جفا کی, اگر وضو کیا تو وفا کی. اب اگر وضو کرے اور 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو میرے ساتھ جفا کی. ایک مومن نے کہا مولانا وضو تک تو صحیح تھا, بات اب مشکل ہوتی جا رہی ہے, نہ کرتے تو اچھا تھا, وضو کرو پھر نماز پڑھو, یہ تو بندہ پھنستا جا رہا ہے.
تو میں نے کہا سمجھو بات کو سمجھو، وہ تجھے کچھ دینا چاہتا ہے، وہ تجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، وہ تجھے سلمان بنانا چاہتا ہے، وہ تجھے حبیب ابن مظاہر بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا وضو کیا تو وفا کی، نہ کیا تو جفا کی، اور وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی، اور اگر نماز پڑھی تو وفا کی۔ کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ وضو تو بندہ کر لے، 2-3 منٹ لگتے ہیں، وضو کر لیا، اب 2 رکعت نماز کیسے پڑھے؟ کبھی گاڑی میں، کبھی آفس میں، کبھی روڈ پہ، کبھی پیٹرول پمپ پہ، اب بندہ وضو تو کر لیتا ہے، ان کے ساتھ وضو بھی کر لیا، لیکن اب بندہ 2 رکعت نماز مصلی چاہیے، سجدہ چاہیے۔ میں نے کہا یہ نماز واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب نماز کے لیے قبلے کی شرط نہیں ہے، مستحب نماز کے لیے مصلی کی شرط نہیں ہے۔ اگر گھر میں ہو مصلی، سجدہ، ہر چیز اویلیبل ہے تو پڑھ لو، لیکن بندہ سفر میں ہے، وضو کر کے فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے، بندہ آفس میں ہے، وضو کر کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا، بندہ کسی راستے پہ جا رہا ہے، وضو کر کے روڈ پہ چل رہا ہے، تو میں نے کہا چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ کہ مولانا یہ کیسی نماز ہے؟ میں نے کہا اہل بیت نے اجازت دی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی اپنا چہرہ کرو وہاں پہ وجہ اللہ موجود ہے۔ تو یہ آیت ہے نماز مستحبی کے لیے کہ فرمایا جہاں پہ آپ نے وضو کیا، اب گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے نیت کرو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مستحب قربتاً الی اللہ، اب اللہ اکبر کرو، حمد پڑھو، قل اللہ پڑھو، جب رکوع کی باری آئے تھوڑا سا سر کو جھکا لو، جب سجدے کی باری آئے سر کو تھوڑا سا اور جھکا لو، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر حمد قل اللہ پڑھو، پھر وہی حالت میں، یعنی 2 منٹ میں 2 رکعت نماز بھی ادا ہو جائے گی اور رب کے ساتھ وفا بھی ہو جائے گی۔ تو دیکھیے بندہ جاہل ہو تو چلتے پھرتے گانے سنے گا، بندہ جاہل ہو تو گاڑی میں بیٹھ کے فضول چیزیں دیکھے گا، لیکن بندہ اگر عالم ہو جائے تو 10 منٹ کے سفر میں اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ یعنی بیٹھے بیٹھے نمازی ہے، چلتا چلتا نمازی ہے۔ یہ وہ کردار ہے جو اہل بیت بتانا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے، جنت میں تمہارے مقام کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اب جملے سنیے کتنے پیارے جملے ہیں۔ فرمایا وضو ٹوٹا، وضو نہ کیا تو جفا کی، وضو کیا تو وفا کی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی، 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر دعا نہ کرے تو جفا کی۔ اب تو نے وضو بھی کیا، اب تو نے نماز بھی پڑھی، اب میرے پیارے بندے اب مانگنے کی باری ہے، اب مجھ سے تو مانگ، گویا تو مصلی پر ہے، تو نے کیونکہ میرے ساتھ وفا کی ہے۔ اتنا پیارا جملہ حدیث قدسی کا، وضو کیا تو وفا کی، 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی، 2 رکعت نماز نہ پڑھنے کے بعد اگر دعا نہ کرے تو جفا کی، اگر دعا کرے تو وفا کی۔ اب اے میرے بندے، اگر میں خدا تیری دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی، اور خدا کبھی جفا نہیں کرتا، وہ وفا ہی وفا کرتا ہے۔ تو بندے کی کتنی دعائیں چلتے پھرتے قبول ہو جائیں۔ ہم نے زمانوں کو کن چیزوں پہ لگا دیا، لیکن صرف دل میں بندہ یہ عمل کرتا رہے، ایک باوضو رہے، اور جب جب وضو ٹوٹے گا تب تب نماز پڑھتا رہے گا، اور جب جب نماز پڑھتا رہے گا تب تک دعا کرتا رہے گا، اور جب جب دعا کرتا رہے گا رب کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی رہے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد محمد واجل فرجم۔ یہ 4 درجات سے ولایت عملی کو کم از کم بتا رہا ہوں اپنے وجود پہ نافذ کرنے کا۔ باقی تو گھر ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، ملک ہے، وہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے۔ ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے کہ کم از کم اہل بیت کی ولایت کو کہاں پہ نافذ کرو؟ اپنے وجود پر۔ بچہ ہے نا، فرماتے ہیں 7 سال سے اس بچے کو سکھانا شروع کر۔ ایک مومن تھا، چھوٹی سی بچی تھی، بچی کے کپڑے تھوڑے صحیح نہیں تھے، تو میں نے کہا کپڑے آپ بچی کو صحیح پہنائیں کریں، کہ مولانا بھی بچی ہے۔ میں نے کہا بچپن سے ہی حیا سکھایا جاتا ہے، بچپن سے بچوں کو نمازی بنایا جاتا ہے۔ اگر نہیں بناؤ گے بڑے ہو جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔
یہ محنت 7 سال سے 1 سے 7 بچہ بادشاہ ہے، 7 سے 14 بچہ غلام ہوتا ہے، 14 سے 18 تک بچہ وزیر ہوتا ہے۔ یہ جو غلامی کا پیریڈ ہے یہ سختی والا پیریڈ ہے۔ اس بچے کو نماز کی اہمیت کا بتاؤ، اس بچی کو حجاب کی اہمیت کا بتاؤ۔ اگر تو اپنے بچوں کو نہیں سکھائے گا کون سکھائے گا؟ یہ امام زمانہ کی حکومت کہاں پہ نافذ کرنی ہے؟ سب سے پہلے گھر پہ نافذ کرنی ہے، لیکن گھر سے پہلے تجھے اپنے وجود پہ نافذ کرنی ہے۔ اب بچہ جب باپ کو دیکھے گا نماز پڑھتے ہوئے تو پڑھے گا، بچہ نہ دیکھے کہ ماں حجاب نہیں کر رہی، بچہ نہ دیکھے کہ باپ نماز نہیں پڑھ رہا، تو بچہ بھی سمجھے گا اس چیز کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ لیکن وہی بچہ جب باپ کو صبح اسکول کے ٹائم پہ غصہ کرتے ہوئے دیکھے، اتنا سو کیوں رہا ہے، یہ اسکول گیا کیوں نہیں، یہ فیل ہو کر کیوں آیا، تو بچے کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ صبح ٹائملی مجھے اسکول میں جانا ہے۔ تو یہی باپ اگر بچے کے نماز میں غصہ کرے کہ ارے آواز اذان آ رہی ہے کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، تو سن بھی رہا ہے، رب بلا بھی رہا ہے، تو جا کیوں نہیں رہا، تو یہ سمجھ جائے گا جب اذان کی آوازیں آنے لگے تو مجھے مصلی پہ ہونا ہے، ٹی وی پہ نہیں ہونا، محلوں میں نہیں ہونا، بازاروں میں نہیں ہونا۔ یہ وہ کریکٹر ہے کہ اہل بیت فرماتے ہیں ولایت عملی والے شیعہ بہت تھے، یہ نہیں کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے۔ تصور کرو ایک امام 14 سال زندان میں رہتے ہیں کہ اس وقت شیعہ نہیں تھے، لیکن ایسے شیعہ جو اپنے امام کو بچا نہ سکے، ایسے شیعہ جو خط تو لکھتے تھے لیکن کربلا میں مولا کی مدد کے لیے نہیں جاتے تھے، کیونکہ ولایت نظری تھی لیکن ولایت عملی نہیں تھی۔ اور جب ولایت عملی مضبوط ہو جائے تو امام نہیں، امام کا ایک عام نائب بھی صدا دیتا ہے تو وہ قوم 8 سال اپنے بچوں کو قربان کر دیتی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے جب میں نے یہ کلپ دیکھا کہ شاہ کی ٹینکیں آگے کھڑی ہیں اور مائیں 6 مہینے کے بچوں کو روڈوں پہ لا کر سینوں سے لگا کے گولیاں کھانے کے لیے تیار تھیں، تو میں سمجھ گیا یہ وہی ولایت ہے جو ان ماؤں کو کربلا سے ملی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کربلا سے ملا ہے۔ امام نہیں تھا اس وقت، ایک نائب امام تھا، لوگوں کے دلوں میں اتنی اطاعت تھی۔ ایک وقت ایک مجتہد نے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد کسی بھی شیعہ کو تمباکو نوشی کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو شاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میں نے ایک چیز کو جواز دیا ہے کہ لوگ خریدیں پیئیں، اور یہ کون ہے جس نے منع کر دیا ہے؟ تم لوگوں کو متقاعد کرو کہ جائیں خریدیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے گھر میں میری ماں نے اپنا حقہ توڑ دیا ہے، جو پوری زندگی حقہ پیتی رہی اس نے حقہ توڑ دیا۔ جب میری اپنے گھر میں نہیں چلتی تو لوگوں میں کہاں چلے گا؟ یہ ولایت عملی، جن قوموں میں اطاعت آ جاتی ہے نا، جو قومیں فرما بردار بن جاتی ہیں، یعنی جو بندہ سنے میرے مولا نے کہا ہے تو مجلس سے اٹھ کے اس کام کو پھر ترک نہ کرے، یہ وہ اطاعت ہے۔ وسلموا تسلیمہ والی اطاعت ہے۔ وسلموا صلوات کا نام نہیں ہے، صلوات ذکر زبانی ہے، لیکن عمل سے جب محمد کا ذکر کرتا ہے پھر اس کے کردار میں محمد کی زندگی نظر آتی ہے۔ صلوات کریں محمد وعلی محمد۔ تو یہ 4 پلر تھے۔ پہلا یہ ہے کہ جسم بھی پاک، لباس بھی پاک، دائم الوضو رہنا، اور ایک اور پلر فرمایا اب تم نے ظاہر کو پاک کر دیا، اب باری ہے ولایت عملی کو اپنے باطن پر نافذ کرنے کی۔ باطن کی ابتدا علماء فرماتے ہیں آنکھوں سے ہوتی ہے۔ جنت میں جانے کا تو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ آنکھ ہے۔ یہ آنکھ ہے جو تجھے بہت کچھ عطا کرتی ہے۔ فرمایا یہ یاد رکھنا کہ آنکھیں گناہ کے لیے نہیں بنی، آنکھیں زیارت امام زمانہ کے لیے بنی۔ ان آنکھوں کی بڑی قیمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں مومن تو علم کا احترام کرتا ہے۔ کیوں احترام کرتا ہے؟ لکڑی تیرے گاؤں کی، کپڑا تیرے گاؤں کا، لیکن تو اسے چونتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت ہو جاتی ہے عباس کے علم سے۔ اسی طرح جتنا احترام ایک علم کا کرتا ہے اتنا احترام اپنی آنکھوں کا بھی کیا کرتا ہے۔
کیونکہ یہ آنکھیں تو معمولی ہیں، لیکن جب حسین کے فرش عزا پر آ کر یہ آنکھیں حسین پہ آنسو بہاتی ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آنسو سیدہ زہرا اپنے رومال پہ اٹھاتی ہیں۔ تو اس آنسو کی نسبت کس سے ہو گئی؟ امام حسین سے ہو گئی۔ اب یہ آنکھیں یہاں معطر ہوئی ہیں، اب یہ آنکھیں جب مجلس سے باہر جائیں ان آنکھوں کو نجاستوں میں نہ ڈالے گا۔ کیوں فرمایا جو زائر امام حسین کی زیارت کر کے آئے 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ عام سا ظاہر فرمایا نہیں، اس کا چہرہ دیکھنا، پتہ چلے کوئی کربلا سے آیا ہے فوراً جا کر اسے ملا کرو، اسے دیکھو گے نا اس کا دیکھنا عبادت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چہرہ حسین کی ذریعے سے مسح ہو کر آیا ہے۔ یہ چہرہ 1 ہفتہ 10 دن نور کی محفل سے اٹھ کے آیا ہے۔ یہ کربلا گناہ کرنے نہیں گیا تھا، عبادت کرنے گیا تھا۔ یہ کبھی حسین کے روزے کو دیکھ رہا تھا، کبھی حضرت عباس کے روزے کو دیکھ رہا تھا، کبھی بین الحرمین میں گھوم رہا تھا، لہذا اس چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں اے مومن قدم تیرے ہیں، لیکن اگر یہی قدم تو پیدل چل کے سینما تک جائے ان قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاسپٹل تک جائے ان قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی میری آنکھوں کے آنسو ہیں، اگر یہ آنسو باپ کے غم میں بہیں، مال کے غم میں بہیں، دنیا کی تکلیفوں میں بہیں، کسی گانے کو دیکھ کر بہیں تو آنسوؤں کی نہ کوئی قدر ہے نہ کوئی قیمت ہے۔ لیکن یہی آنسو جب حسین کی مجلس میں بہتے ہیں تو خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہے۔ ان قدموں کی نہ کوئی ارزش ہے نہ کوئی ویلیو ہے، یہ کہاں بھی جائے ان قدموں کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن یہی قدم ہے جب یہ قدم عراق جاتے ہیں اور نجف سے پیدل چل کے کربلا کی طرف جاتے ہیں، قدم بھی وہی ہے، گوشت بھی وہی ہے، ہڈیاں بھی وہی ہیں، لیکن روایات کے جملے ہیں جب یہ قدم حسین کی زری کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قدم تو وہی تھے، ایسا کیا ہوا ان قدموں کو کہ اب نسبت ہو گئی حسین ابن علی سے۔ تو مولا فرماتے ہیں نسبتوں کا احترام کیا کر۔ تجھے کہا جاتا ہے شیعہ علی، کس کا شیعہ؟ علی کا شیعہ۔ جب تو لباس کالا پہن کے روڈوں پہ چلتا ہے دنیا تجھے نہیں جانتی، کالے لباس کو جانتی ہے۔ جب تیرے گھروں پہ علم ہوتا ہے دنیا کو کیا پتا کس کا گھر ہے، لیکن دور سے علم کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ اہل بیت کے چاہنے والے کا گھر ہے۔ تو نسبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب نسبتیں پاک ہیں تو جس کی طرف نسبت ہو وہ بندہ بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو ایک طہارت ظاہر کی ہے، ایک طہارت باطن کی ہے۔ جب تو باطن کو پاک کرتا ہے تو یہ اصل طہارت ہے۔ اب ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کچھ وہ تھے جو انتظار کرتے تھے امام زمانہ نظر آئیں، وہ فرمایا کچھ وہ ہیں جن کے منتظر امام زمانہ رہتے ہیں۔ سید بحر العلوم آغا مرعشی نجفی، ایسے ایسے علماء کہ سید بحر العلوم کے لیے ہے کہ یہ کیسے سید بزرگوار تھے، فرماتے جب بھی میں ارادہ کرتا تھا مولا سے ملنے کا تو امام زمانہ کی زیارت ہو جاتی تھی۔ یہ وہ بزرگان ہیں جن کا انتظار امام زمانہ کرتے ہیں کہ کب یہ مومن آئے۔ شیخ مفید جس کو امام زمانہ بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یہ درجہ ہے نا کہ ایسے بنو کہ وقت کا امام تجھے بھائی مخاطب کرے۔ حبیب ابن مظاہر کا درجہ اتنا کیوں تھا؟ امام اسے رجل الفقیہ کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خود کو ایسا بنایا۔ مومن یہ مشکل نہیں ہے، بس تیرے ارادے کی کمی ہے۔ اگر تیرا ارادہ مضبوط ہو جائے تو فرمایا ابتدا کہاں سے کرو؟ آنکھوں سے کرو۔ آج سب سے زیادہ جس گناہ کی معاشرے میں زیادتی ہے وہ گناہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ آج جوان کی آنکھوں کو تیر مارے جاتے ہیں۔ یہ تو فخر کرو حسین کی مجلس ہے تو 1 گھنٹہ اپنی آنکھوں کو حسین کے غم سے نورانی کر دیتا ہے، لیکن پھر باہر بندہ جاتا ہے کہ آنکھیں نجس ہوتا ہے۔ معاشرے نے آنکھوں کی خوراک کو نجاست بنا دیا ہے، آنکھوں کی خوراک پاکیزگی ہے۔ فرمایا ایک جملہ یاد رکھنا، جو عادت دنیا میں ہے وہی عادت آخرت میں ہوتی ہے۔ جو عادت، میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو بتایا تھا، مشہد مقدس کا واقعہ ہے۔ ایک جوان مولا رضا کی زیارت کو گیا، کہتے مولا کی زری کی زیارت کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں مرد اور خواتین بیچ میں ہلکا سا سمجھیں چادر سی ہوتی تھی لیکن نگاہ پڑتی تھی۔ اب جسے گناہ کی عادت ہو وہ جگہ نہیں دیکھتا،
اسے جہاں گناہ ملے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ غلام ہے، وہ ضعیف ہے۔ یہ دعائے کمیل کے جملے نہیں ہیں، یہ لوگوں کی صفات کا مظہر ہے کہ جب مولا کہتے ہیں کہو عبد الذلیل ضعیف، کہ بندہ جب ذلیل ہو جائے تو یہ ایک چھوٹے سے گناہ کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا، 10 روپے کے لیے خود کو ذلیل کرتے ہیں، 50 روپے کے لیے خود کو ذلیل کرتے ہیں، یہ بیچ دیتا ہے خود کو۔ 50 سے کیا ملے گا؟ تمہاری دنیا بنے گی، لیکن یہ 50 کے لیے خود کو ذلیل کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن میں سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، جس میں عزت نفس نہیں اس میں کچھ بھی نہیں۔ اہل بیت میں عزت نفس ہی اہل بیت کے وجود میں، یہ عزت نفس ہے جس نے اہل بیت کو اتنا عزیز کیا معاشرے کے سامنے۔ تو مومن اگر ذلیل ہونا بھی ہے تو بس خدا کے دربار میں ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ذلیل ہونے کی اجازت نہیں۔ اور سیلف ریسپیکٹ کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ ایک مومن کا شرعی مسئلہ پوچھا کہ مولانا میں کسی سفر میں ہوں، ایک مومن میرے ساتھ ہے اور مجھے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کروں یا وضو کروں؟ کا پانی نہیں ہے تو تیمم کرو۔ کہ نہیں، ساتھ میں جو مسلم بھائی ہے اس کے پاس پانی ہے تو کہ اس سے لو اور وضو کرو۔ کہ نہیں، مجھے یقین ہے اگر میں اس سے پانی لوں گا وہ بار بار مجھے تانے دے گا کہ میں نے فلاں سفر میں تجھے پانی دیا تھا۔ کہ اگر تانا ملنے سے سیلف ریسپیکٹ تباہ ہو رہی ہے تو پانی نہ لو، جا کر تیمم کرو، عزت نفس کو بچاؤ۔ یا اگر پتا ہو نا کسی سے 1000 روپیہ قرضہ لوں گا یہ زندگی میں 100 مرتبہ مجھے جتائے گا، 10 لوگوں کے سامنے میں نے یہ احسان کیا تھا، ایسے بندے کے قریب ہی نہ جاؤ جو تمہاری عزت نفس کو مجروح کرے۔ اتنی اہمیت ہے اسلام میں، عزت نفس کی اتنی اہمیت ہے۔ تو اے مومن اگر بری عادت ہوگی نا تو نفس کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ یہ جوان امام رضا کے حرم میں تھا، مولا کی زری کی زیارت کر رہا تھا، نگاہ خواتین کے مجمع میں خاتون پہ پڑی، عادت سے مجبور۔ یہ دیکھا ہے میں نے، یہاں سے زیارت کرنے جاتے ہیں امام حسین کی، لیکن گناہ کی عادت ہے، وہاں پہ گناہ کرنا ہے۔ قافلوں میں کئی لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہا کہ زائروں کے 100 مراتب ہیں، 100 مراتب، ایک درجے سے زائر شروع ہوتا ہے، 100 درجات ہیں زائر امام حسین۔ کیوں؟ ایک زائر وہ ہے جو جب زری کے اندر جاتا ہے تو سمجھتا ہے یہاں پہ امام حسین ہے، وہاں بڑا نیک ہوتا ہے، لیکن جیسے مولا کی زری سے نکلا بین الحرمین میں آیا، اب کہتا ہے یہاں امام حسین مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ایک ظاہر وہ ہے جو بین الحرمین میں بھی خود کو حضور امام حسین میں پاتا ہے۔ دوسرا ظاہر وہ ہے کہ بین الحرمین سے نکل کے جب بازاروں میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے وہاں بھول جاتا ہے کہ میں حسین کے شہر میں ہوں، یہاں میں مولا حسین کی زیارت کرنے آیا، شاپنگ کے لیے نہیں آیا۔ ایک ہفتہ بندے کو ملے، 10 دن ملے اور وہ بھی سارا وقت بازاروں میں بتا دے، کئی گھنٹے بندہ موبائل پہ یا سیلفی نکالنے میں گزار دیتا ہے یا گھر والوں پہ بات کرنے میں گزار دیتا ہے۔ تو حسین کی زیارت کرنے آیا ہے، نہ کہ اپنی زیارت لوگوں کو کرانے آیا ہے۔ یہاں وقت ضائع نہ کر، یہ قیمتی وقت ہے، یہ زندگی کا سنہری وقت ہے، جتنا ہو سکے اپنے لیے عبادت کے خزانوں کو جمع کر۔ اب ایک ظاہر وہ ہے جو بازار میں بھی مولا حسین کو اپنے اوپر سمجھتا ہے کہ مولا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ظاہر ہے جب جہاز میں بیٹھتا ہے تو بھول جاتا ہے، سمجھتا حسین سے دور ہو چکا اور مولا حسین دیکھ نہیں رہے۔ کچھ ظاہر وہ ہیں جو دبئی کے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی بھول جاتے ہیں ہم کس کی زیارت کو بیٹھے، وہاں پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ظاہر وہ ہے جو ایئرپورٹ پر بھی ابھی تک سمجھتا ہے کہ حسین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ظاہر وہ ہے جو اپنے شہر میں پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے بس اب حسین مجھے نہیں دیکھ رہے۔ اور ایک ظاہر وہ ہے جو حیدرآباد پہنچ بھی جائے سمجھتا ہے ابھی تک میں حسین کی نگاہوں میں ہوں۔ تو یہ مراتب ہیں ظاہروں کے، ہر ظاہر الگ الگ مرتبے کا ہے۔ تو یہ عادت سے مجبور تھا، مولا کی زری کا طواف بھی کر رہا تھا، نگاہ خاتون پہ پڑی، اس نے اس خاتون کو حرام کی نگاہ سے دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں، امام کے حرم میں اسے اشارہ بھی کیا۔ 2 رکعت نماز پڑھی، زیارت کی، فضول کی لذت لے کے گھر چلا گیا۔
کہ رات کو خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ مولا رضا کے حرم میں ہے، اور جیسے زری کے اندر داخل ہوا، مولا رضا کرسی پہ تشریف فرما ہے، یہ آگے بڑھتا ہے اور امام کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے مولا نے مجھے جواب تو دیا پر اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا۔ اب کہتا ہے میں آگے بڑھا، جس کرسی پہ امام رضا تشریف فرما تھے میں نے اس کرسی کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور میرے مولا جا کے زمین پہ گر گئے۔ یہاں تک جب خواب دیکھا تو میں خواب سے نیند سے اٹھ پڑا اور جیسے اڑا تو زارو پتا رونے لگا، ارے یہ خواب کے عالم میں نے کیسی توہین کر دی، میں نے تو زندگی میں نہیں سوچا تھا اپنے امام کی اتنی توہین کروں گا۔ کہتا ہے 3 دن تک نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے، میں مولا کا شیعہ، میں امام رضا کا ماننے والا، اور یہ کیا مقام خواب میں آ گیا، یہ مولا نے کیا دکھا دیا کہ میں نے اتنی بڑی توہین کی اپنے مولا کی۔ کہتا روتا روتا ایک عالم کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ اللہ یہ خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتائیے۔ کہ یہ بتا جب تو مولا کے حرم میں گیا تھا تو نے کوئی گناہ کیا تھا، تو نے کوئی خطا کی تھی؟ کہاں مولانا، جب امام کی زیارت کر رہا تھا تو میں اپنی آنکھوں سے میں نے گناہ کیا تھا۔ کہ یہ مولا نے تجھے پیغام دیا ہے جب تو ہمارے حرم میں ہمارے سامنے گناہ کرتا ہے تو گویا تو اس طرح سے ہماری توہین کرتا ہے۔ حضور امام میں کوئی بندہ ایسا گناہ کرے، وہ بندہ فرماتے نا بے ادب محروم از لطف رب۔ جب بندہ بے ادب ہوتا ہے تو اللہ کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور بندہ جب با ادب بنتا ہے ہور بنا ادب کی وجہ سے، طاقت تھی، پاور تھا، لشکر تھا۔ فرماتے ہیں عرب میں اگر کوئی کسی کو یہ جملہ کہے تو جنگیں ہو جاتی ہیں۔ عرب بڑے متعصب ہوتے تھے اپنی ماؤں پر، اور امام نے جب یہ جملہ کہا کہ اور تجھ پہ تیری ماں روئے، فرماتے اور بھی کہہ سکتا تھا، پہلے امام نے کی تھی نا، اور جواب دے سکتا تھا۔ غازی عباس فرماتے ہیں اور کی آنکھوں میں خون جمع ہو گیا، ہم دیکھ رہے تو وہ اتنا غصہ آیا جب امام حسین نے یہ جملہ کہا، لیکن اور نے اپنے غصے پہ ضبط کیا کہ حسین جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ ادب نے اور کو روک لیا۔ تو بندہ جب بے ادب ہوتا ہے نا تو گناہوں کی سرحدوں کو توڑتا ہوتا، حضور معصوم میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن بندہ جب با ادب بن جاتا ہے تبھی اہل بیت با ادب لوگوں سے، بھئی اتنے عالم گئے کربلا، امام نے یہ نہیں کہا فلاں عالم کو میرا سلام دینا، فلاں انجمن کے صدر کو میرا سلام دینا، فلاں ذاکر کو میرا سلام دینا، نہیں، سارے لوگ کربلا کے ظاہر کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا۔ امام حسین فرماتے وہ جو میرے عزاداروں کی جوتیاں بناتا ہے اسے جا کر حسین کا سلام دینا، یہ ادب ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے بندے میں علم کتنا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھتے بندے میں ادب کتنا ہے۔ یہ محضر امام میں گناہ کرے، تیرا عقیدہ ہے تیرا امام زندہ ہے، پردے غیب میں ہے، حاضر ہے، ناظر ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اسی امام کے حضور میں بندہ بے ادبیاں کر رہا ہو، بے احترامیاں کر رہا ہو، تو فرمایا آنکھوں کو پاک بنایا کرو۔ یہ آنکھیں کربلا دیکھنے کے لیے بنی ہے۔ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے کم از کم دن میں کم از کم 40 آیتیں قرآن کی پڑھا کرتے ہیں۔ بندہ جتنا نور کے ساتھ رہے گا اتنا نورانی رہے گا، جتنا ظلمتوں میں رہے گا اتنا ظلمانی رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ان کو اللہ نے ولایت عطا کی، وہ چاہیں تو ایک دن میں بندے کو فرش سے عرش پر لے جائے، معراج کرا دیا، کیونکہ یہ پاور اللہ نے اہل بیت کو دیا ہوا ہے۔ یہ طاقت اس وقت ولایت اللہ اگر کسی کے پاس ہے وہ حضرت امام زمانہ کے پاس ہے۔ آغا بحر العلوم جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، شیخ عباس رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ نجف کا ایک عالم ہے جس کو لقب ملا ہے بحر العلوم، علم کا سمندر، میں نے کہا ہے کون؟ جب پتا چلا میں نے کہا یہ تو وہی تھا جو ہمارے ساتھ خود میں پڑھتا تھا اور پڑھنے میں ذہنی اعتبار سے کافی کم تھے، حافظہ اتنا نہیں تھا۔ کہہ رہا مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے۔
اتنے بڑے زاہد، اتنا بڑا علم، سمندر علم ملا ان کو لقب ملا، یہ کیسے اتنے بڑے عالم بنے؟ کہتا میں نجف تھے. میں نے کہا ایسے نہیں، سادہ سے لباس میں گیا، آغا بہادر کی محفل میں بیٹھا، جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، میں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا. کہ اللہ کا ایسے رہا تھا کہ واقعاً جس طرح مولا علی صدوری کا دعویٰ کرتے تھے، تو ایسا عالم جیسے جو سوال کیا جائے یہ جواب دیتے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں تنہائی کی محفل میں نے بحر العلوم سے پوچھا، بحر العلوم اتنا علم میں جانتا ہوں، ذہن اتنا تیز نہیں تھا جتنا علم آج تیرے پاس ہے. فرمایا شیخ عباس قمی، تمام چیزیں اکتسابی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لدنی ہوتی ہیں، ایک کسب کرنے سے ملتا ہے، ایک من لدن، اللہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں عطا کرتا ہے. وہ انہی کو ملتی ہیں جو بندے مخلص ہوتے ہیں، جو باادب ہوتے ہیں، جو امام کے ساتھ ربط میں رہتے ہیں. ہزاروں ڈاکٹر ایک بندے کو جواب دیتے ہیں، امام کی بس ایک جملے دعا کرنے کی ضرورت ہے، بندے کو زندگی مل جاتی ہے. ہزار ڈاکٹر کہیں تجھے اولاد نہیں ہوگی، زہرا کا لال ہے، ایک دعا کر دے. یہ ولایت اللہ کا مرکز ہے. تو فرمایا میں نے یہی میرا مسئلہ تھا، محنت بہت کرتا تھا، درس بہت پڑھتا تھا، چیزیں یاد نہیں ہوتی تھی، مسائل حل نہیں ہوتے تھے. تو میں نے رابطہ کیا اپنے مولا سے، اپنے آپ میں. خلاصہ یہ کہ رابطہ کرنے کے بعد مجھے مولا کی زیارت نصیب ہوئی. اور جیسے زیارت میں رو کر کہہ رہا تھا، مولا میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اتنی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ وہ جو میں لینا چاہ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، وہ جو تشنگی، وہ جو پیاس میرے وجود میں وہ مولا پوری نہیں ہو رہی. امام نے کہا کہ میرے قریب آئے. کہتا میں تھوڑا قریب، امام نے کہا اور قریب آئے. میں نے کہا مولا میری جگہ آپ کے قدموں میں ہے، میں اتنا قریب آپ کے کیسے ہوں گا؟ میں کہہ رہا ہوں نا میرے قریب آ. کہتا مولا کے قریب گیا، امام نے مجھے سینے سے لگایا. شیخ عباس جب میرا سینہ امام زمانہ کے سینے سے ملا تو محسوس ایسے ہوا کہ خدا نے سمندر علم کا ایک قطرہ میرے سینے میں ڈال دیا. تو اس قطرے کی وجہ سے مجھے کہا گیا یہ بحر العلوم ہے. تو تصور کرو علم اہل بیت کتنا ہوگا. یہ خزانہ پڑا ہوا ہے لیکن بندے کو لینے کی ضرورت ہے، تبھی ملے گا جب تو خود کو پہلے پابند کرے. ابتلا ہے اپنے وجود پر حکومت کو نافذ کرنے کی. کل وعدہ دیا تھا آج حسن یوسفی کے واقعے کی بیان کرنے کی کہ یہ ولایت کا پاور ہے جو اہل بیت اپنے خاص بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتے. یہ جوان آج سے کوئی 70 سال پرانا واقعہ ہے اور یہ آج بھی زندے ہیں، مشہد میں رہتے ہیں، بوڑھے ہیں. کہتے میری عمر تھی 17-18 سال، ایک کارخانے میں کام کرتا تھا اور اتفاق سے ایک اونچائی سے نیچے گرا، چوٹیں آئیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. 3 مہینے تک میں ہاسپٹل میں تھا. ہر ڈاکٹر نے مجھے جواب دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. کا 3 ساڑھے شاید میرے ہاتھوں پہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ڈاکٹر نے سوئی نہ لگائی، ہاتھ سوج چکے تھے. لیکن کہتا ہے ان 3 مہینوں میں ایک چیز میری ورد زبان تھی. اور بندہ جب ہاسپٹل جاتا ہے نا، کبھی ڈاکٹر سے امید لگاتا ہے، کبھی کسی مومن سے امید لگاتا ہے، کبھی کہتا ہے فلاں سے کہنا میرے لیے دعا کر دے. ہاں لیکن ایک بندہ جب ہاسپٹل جاتا ہے اس کی امید بس اپنے امام سے ہوتی ہے کہ مولا آپ ہی ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے، آپ ولایت اللہ ہیں، اس زمین پر آپ کو ولایت ملی ہوئی ہے. مولا آپ نے خود ہی کہا کہ اے شیعو، امام سمجھ کے نہیں تو باپ سمجھ کے، باپ سمجھ کے نہیں تو بھائی سمجھ کے، بھائی سمجھ کے نہیں تو دوست سمجھ کے ہم سے باتیں کیا کرو. ہاں تو مومن تو اپنے امام سے بات کرتا ہے نا. کہ تم شہر بھی مشہد کا، شہر بھی اس امام کا جس کا لقب ہی رؤوف تھا. امام مہربان، سب سے جلد راضی ہونے والا امام. کہتا 3 مہینے مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن کہتا میری زبان پر یہ جملہ رہا کہ امام رضا مجھے شفا، مولا اگر شفا دو گے میں آپ کی زری میں 2 تومان نظرانے کے ڈالوں گا.
اور تیسرا جملہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس زبان پہ کیوں جاری ہوا. میں نے کہا مولا اگر شفا نہیں دی تو میں آپ کی شکایت آپ کی بہن معصومہ سے کروں. کہتا روتا تھا. پھر یہ جملہ پتہ نہیں جیسے میں تسبیح پڑھتا تھا پورے دن میں کہ مولا رضا شفا دے, مولا رضا شفا دے, میں نظر دوں گا, نہیں دی تو آپ کی بہن سے شکایت. اب جوان تھا 16-17 سال کے جوان. کہتا ہے 3 ساڑھے 3 4 مہینے بیڈ پہ رہا. 3-4 ڈاکٹر میرے سرانے آئے. میں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر واقعا میں نہیں بچوں گا, مر جاؤں گا, تو مجھے ہاسپٹل میں کیوں رکھا ہے؟ مجھے گھر بھیج دیجیے تاکہ یہ چند لمحے جو زندگی کے دن ہیں, مہینے جتنے بھی ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار دوں, اپنے بھائی بہنوں. ڈاکٹر نے کہا تجھے کس نے کہا تو مر جائے گا؟ کہ اللہ کا ایسے امید مجھے تو نظر نہیں آ رہی. کہ نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تجھے زندگی دے گا. کہتے 2-3 دن گزرے, نرس کمرے میں آئی اور جس طریقے سے میں سو رہا تھا اس نے میرے بیڈ کو گھمایا اور مجھے قبلہ رو کر کے سلا دیا. جس طرح جس کو سکرات کا وقت آتا ہے مردے کو قبلے کی طرف سلا دیا جاتا ہے. کہتا میں سمجھ گیا میری زندگی کے آخری لمحات ہیں. میں نے کہا کیا میں مرنے والا ہوں؟ کہ نہیں, اس لیے سلایا ہے, سامنے کھڑکی ہے, درخت ہیں, کچھ باغ ہیں, تاکہ تو دیکھ لے, تھوڑا فریش ہو جائے. کہ اب کھڑکی سے درخت بھی نظر آ رہے تھے اور مولا رضا کے حرم کا گنبد بھی نظر آ رہا تھا. پھر میں نے بے ساختہ کا مولا رضا اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں شفا دیجیے, میں نظر پوری کروں گا, 2 تومان آپ کی زری میں ڈالوں گا. مولا زندگی کم ہے, دل ہے اور جیوں اور عبادتیں کروں, نہیں تو آپ کی بہن سے شکایت کروں گا. کہتے اچانک آنکھ لگی, پھر اٹھا. اٹھنے کے بعد میں نے اپنے بدن میں ایک وزن محسوس کیا اور ایک درد محسوس کیا, اور اچانک سے میں نے کیا دیکھا کہ میں گویا جسم سے نکل چکا ہوں اور جسم بستر پہ پڑا ہوا ہے. 3 فٹ 5 فٹ کے فاصلے سے اپنے جسم کو ہاسپٹل کے بیڈ پہ پایا اور خود کو اوپر پایا. اتنے میں دیکھا کہ نرس دوڑی آئی, ڈاکٹر دوڑے آئے. انہوں نے بڑی کوشش کی میری ہارٹ بیٹ کو چلانے کی, لیکن جتنے بھی شوق لگائے میں اٹھا نہیں. اب یہ دیکھ رہا ہوں, ان سے باتیں کر رہا ہوں, بھائی میں یہاں پہ کھڑا ہوں, تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن کوئی میری آوازیں سن نہیں رہا. یہاں تک کہ میرے پاؤں کو باندھا, میری آنکھوں کو بند کیا, اوپر چادر ڈال دی. ڈاکٹر نے سائن کی کہ یہ بندہ ایکسپائر ہو چکا ہے, یہ جوان مر چکا ہے. مجھے سرد خانے, امام رضا کا ہاسپٹل امام رضا کے سرد خانے میں میرے جنازے کو بھیج دیا. کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں, ڈاکٹر کو کہہ رہا ہوں, نرس کو کہہ رہا ہوں, چیخ رہا ہوں, بول رہا ہوں, کوئی میری آواز نہیں سن رہا. کہ سرد خانے میں پہلے زمانے میں فریز وغیرہ چکر نہیں تھا, چند برفیں میری باڈی کے اوپر ڈال دیں اور مجھے وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ منظر دیکھ بھی رہا ہوں, لیکن میری سوچ میں امام رضا تھے. کہیں نہ کہیں تھا کہ مولا رضا مجھے بچائیں گے. اچانک سے میری نگاہوں کا منظر بدلا اور میں نے خود کو ایک باغ کے اندر پایا. کیا دیکھتا ہوں, ایک نہر بہ رہی ہے, نہر کے سامنے 2 چھوٹے بچے ہیں جو وضو کر رہے ہیں. میں ان بچوں کے قریب گیا. مجھے کہا اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو, کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا امام رضا سے. کا سامنے تخت تھا, اس تخت پہ ایک بزرگ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک بزرگ کھڑا تھا. کہ سامنے چلے جاؤ, وہ ہمارے جد بیٹھے ہیں. کہ کون ہیں؟ کہ یہ امام موسیٰ کاظم ہے. کہتا میں آگے بڑھا. جو کھڑے تھے, کہتا جو بیٹھے تھے انہوں نے کالا لباس پہنا ہوا تھا. جو جوان کھڑے تھے ان کے سر پر سبز لباس تھا اور براؤن کلر کا لباس پہنا ہوا تھا, اور ان کے گال پر ایک گہرا سا تل تھا. جیسے میں قریب گیا, انہوں نے کہا گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مولا میں مرنا نہیں چاہتا. تو مجھے کہا ذرا قریب آؤ. جیسے میں قریب گیا, چند خوبصورت پتھر تھے, انہوں نے میری گویا قمیض کے اندر سینے کے اوپر ڈالے اور کہا وہ جو میرے بچے وضو کر رہے ہیں وہاں سے جا کے 2-3 گھونٹ پانی کے پی لے. کہتا ہے میں آگے بڑھا. اب پھر مجھے پتا چلا جو 2 وضو کر رہے تھے یہ 2 امام تھے. ایک امام جواد تھے, ایک امام علی النقی ہے.
دو امام تھے، 9ویں امام 10ویں امام، تو وہ امام وضو کر رہے تھے، میں نے جس پانی سے وہ وضو کر رہے تھے اس پانی کے میں نے 2 سے 3 گھونٹ پانی پیا، بس پانی کا پینا تھا، اچانک سے میں نے محسوس کیا کہ میری روح پھر واپس میرے بدن کے اندر آ چکی ہے۔ کہتا ہے اس محسوس کر رہا تھا، تقریباً جب میں اٹھا اور یہ سارا معاملہ ہوا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ 30 گھنٹے تیرا جسم سرد خانے میں رہا تھا، 30 آورز کسی کا جسم برف کے اندر پڑا ہو، اور میں اٹھا۔ اب کہتا ہے جیسے اٹھا تو کمرے میں اندھیرا تھا، سرد خانہ، یہاں ہاتھ لگایا، ایک مردے پہ ہاتھ لگا، پھر ہاتھ لگایا، ایک ڈیڈ باڈی پہ ہاتھ لگا، پھر آگے بڑھا تیسری۔ اب جب میں نے دیکھا مردوں پہ ہاتھ لگ رہے ہیں، اچانک عجیب سی وحشت، عجیب سا ڈر میرے وجود میں آیا۔ پھر میں نے آواز دی، امام رضا بچانا ہے تو مولا پورا بچائیے، یہ کس اندھیرے میں مولا مجھے چھوڑ دیا ہے۔ کہتا جیسے میں نے پکارا اچانک پھر کمرہ نورانی ہوا، پھر دوبارہ مجھے امام رضا کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام آگے بڑھے اور امام نے کہا ہاتھ کو آگے بڑھا، گھبرا کیوں رہا ہے، ہم تجھے بچانے آئے ہیں۔ کہتا میں نے ہاتھ آگے بڑھا، امام نے میرے ہاتھ پہ 2 تومان رکھے کہ یہ وہی 2 تومان ہے جو تو نے نظر کی تھی، جیسے باہر جاؤ میری زری میں 2 تومان ڈال کے آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ امام فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جا، یہاں پہ چوکیدار آنے والا ہے، تیری آواز کو سنے گا، تجھے یہاں سے نکال کے چلا جائے گا۔ کہ جاتے جاتے امام رضا نے کہا تجھے بچا بھی دیا، تجھے 2 تومان دے بھی دیے، بس ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد یہ مت کہنا میری شکایت میری بہن سے کرو۔ آج کے بعد یہ مت کہنا کہ تم میری شکایت میری بہن سے کرو گے۔ کہ وہاں سے میں نے چیخنا شروع کیا، مولا غائب ہو گئے۔ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس کا نام بھی اس نے لیا، اس کی قبر بھی جہاں یہ سونی سبیل ہے، اس بندے کی فوٹو بھی موجود ہے ایران کے اخبار میں، جب یہ اس کو بچایا تھا۔ اس نے میری آواز کو سنا، ڈاکٹروں کو بلایا، مجھے وہاں سے لے کر گئے، ڈاکٹر نے پھر میرا چیک اپ کیا، تو کیسے بچا؟ میں بس یہی کہہ رہا تھا امام رضا نے شفا دی، امام رضا نے شفا دی ہے۔ کہتا میرا ہاتھ بند تھا، کہ جوان تیری مٹھی بند کیوں ہے؟ میں نے کہا امام رضا نے 2 تومان دیے ہیں، جو میں نے نظر کی تھی وہی 2 تومان ہے۔ کہ ڈاکٹر بڑا متدین تھا، کہ جوان یہ 2 تومان ذرا مجھے دکھا۔ کہتا کان میں آواز آتی تھی نہیں دکھا۔ کہتے وہاں سے مجھے گھر لے جائے گا، پورے محلے میں کوہرام کہ شفا یافتہ امام رضا کو لایا جائے گا۔ کہتے گھر گیا، باپ لوگ میرے ہاتھوں کو چومتے تھے کیونکہ اس ہاتھ میں 2 تومان تھے، سرد خانے سے بدن پہ ایک لباس بھی نہیں تھا، بندہ باہر نکلے ہاتھ میں 2 تومان۔ کہتا ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹا 2 تومان دکھائے، امام رضا والے کان میں آواز آتی تھی نہیں دکھانے۔ ماں نے کہا دکھا، کہ کان میں کوئی آواز نہیں آئی۔ ماں کا مقام دیکھیے، ہاں ماں کا مقام، یعنی باپ کے لیے آیا کہ نہیں دینے، ماں کے لیے آواز نہیں آئی۔ کہ ایک مرتبہ میں نے 2 تومان دکھائے، ماں بڑا روئی، ان کو چوما کیونکہ ان سے مولا کا ہاتھ مس ہوا تھا۔ پھر ماں نے میرے ہاتھ میں واپس رکھ لیے۔ اس وقت بہت بڑے آیت اللہ اعظم میلانی ہوتے تھے، کہ آغا میلانی کو بتایا گیا، مجھے آیت اللہ میلانی کے پاس لے جایا گیا۔ قبلہ کو پورا میں نے کہا قبلہ اس طرح امام رضا نے شفا دی ہے۔ قبلہ نے کہا ذرا مجھے 2 تومان دکھا، کہ پھر بھی کان میں آواز نہیں آئی۔ یہ عالم کا ادب، امام میں نے آیت اللہ میلانی کو دیے، انہوں نے چومے۔ ڈاکٹر نے کہا قبلہ ہم نے مانگا ہمیں نہیں دیا، باپ نے مانگا باپ کو نہیں دیا، آپ کو دیا ہے وہ صرف اپنی ماں کو دیا ہے۔ اس طرح کیوں؟ میں نے قبلہ جب کوئی مانگتا ہے تو کان میں آواز آتی ہے نہیں دینا، صرف آپ کے لیے آواز نہیں آئے۔ ڈاکٹر نے کہا قبلہ اگر اس کو نظر ہی کرنی ہے میں اسے 10 تومان دیتا ہوں، جا کر وہ پیسے مولا کے ذریعے میں ڈال دے، یہ پیسے یہاں پہ رکھے۔ آگا میلانی نے کہا امام رضا نے تجھے کیا کہا تھا؟ کہ مولا نے یہی کہا تھا ذریعے میں ڈالنے ہیں، کہ جہاں امام نے کہا ہے وہیں پہ پیسوں کو ڈالنا پڑے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب آقا میلانی نے کہا بتا جب تو ہوش میں آیا تھا تو نے کچھ مردوں کو ہاتھ لگایا تھا؟ کہاں قبلہ 3-4 مردے تھے ہاتھ لگایا. کب تجھ پہ مس میت کا غسل واجب ہو چکا ہے, جلدی جا نہا کر آ. کہتا میں نہا کر آیا اور اس کے بعد آقا میلانی نے چند لوگوں کے ساتھ صحن آزادی کی طرف سے امام رضا کی زری کی طرف جا رہے تھے. لوگوں نے مجھے اٹھایا ہوا تھا, ہاتھ میں 2 تومان تھے کہ جیسے مولا کی زری کے بالکل کم فاصلے پہ میں 2 تومان کو زری میں ڈالنا چاہتا تھا تو میں نے کیا دیکھا, زری سے ایک ہاتھ باہر آیا. آقا میلانی نے کہا جوان امام رضا کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں, مولا تو نظر نہیں آ رہے, ہاتھ نظر آ رہا ہے. آقا میلانی نے کہا مجھے بھی بس ہاتھ ہی نظر آ رہا ہے. کہ صرف مجھے اور آیت اللہ میلانی کو ہاتھ نظر آیا اور جتنا مجمع تھا اس نے 2 تومان کو زری کے اندر جاتا ہوا دیکھا. کئی لوگوں نے کہا یہ تیرا وہم تھا, تیرا گمان تھا, ہوتا ہے بندہ مرتا ہے پھر بندہ زندہ ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو دفنا کر آئے, قبروں سے بعد میں زندہ ہو گئے. 30 سال کے بعد کہتا میں حج پہ گیا, آیت اللہ العظمہ مصباح کے ساتھ, بہت بڑے آیت اللہ مشرق کے گزرے ہیں, ان کے ساتھ حج پہ گیا, مکے گیا, مکے کے بعد مدینے گیا, مدینے کے بعد شیعہ اکثر باغ امام حسن میں جاتے ہیں. کہتا اس باغ میں جانا چاہتا تھا. میں نے آقا مصباح کو کہا قبلہ 30 سال گزر چکے ہیں. کہتا میں نے کہا قبلہ یہ باغ میں نے پہلے دیکھا. لوگوں نے کہا قبلہ یہ آیا ہی نہیں, 30 سال ابھی آیا ہے حج پر, میں نے باغ کو دیکھا. لوگوں نے مجھے روک لیا کہ پتہ باغ میں کیا کیا ہے. کہتا میں نے بتانا شروع کیا, باغ میں یہ درخت یہاں پر ہے, یہ نہر یہاں پر ہے, وہ چیز وہاں پر ہے, وہاں قائم ساری چیزیں وہی تھی جو یہ بتا رہا تھا. تو آقا مصباح نے کہا تجھے کیسے پتا یہ باغ ایسا ہے؟ تو قبلہ یہ وہی باغ ہے جس میں امام رضا بیٹھے تھے, جہاں جس باغ میں مولا نے مجھے صفا دی تھی. آج بھی لوگ زندہ ہیں جن کو یہ ولایت اللہ ہے کہ اللہ انبیاء کو, اولیاء کو ولایت عطا کرتا ہے. کہ فرماتے ہیں کبھی بھی زمین خدا, جو اہل سنت کے صوفیہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی قطب اعظم کا زمین پہ ہونا ضروری ہے. دعائے ندوہ میں آپ پڑھتے ہیں نا, یہ وہ نور ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو آپس میں ملایا ہوا ہے. آج بڑے سے بڑے مفسر سے پوچھئے, یہ سورہ انا انزلنا کی آیت تنزل الملائکۃ والروح, کہ ہر شب قدر ملائک اور ارواح عالم زمین پہ نازل ہوتے ہیں, کنٹینیوسلی نازل ہوتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں نازل ہوئے. تنزل الملائکۃ والروح, یہ ہر سال نازل ہوتے ہیں. ہے کوئی مفتی جو بولے میرے اوپر آتے ہیں, ہے کوئی جو مولوی بولے ملائک میرے اوپر آتے ہیں. تو بتاؤ یہ ملائک کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ لوگوں کی تقدیریں لے کر آتے ہیں, کس کو اس سال موت ملنی ہے, کس کو رزق ملنا ہے, سب کچھ لے کر آتے ہیں. تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن جب امام سے پوچھا کہ ملائک کس پر آتے ہیں, تو ہر سال ملائک حجت خدا کے اوپر نازل ہوتے ہیں. وہ امام جو پردہ غیب میں ہے, ملائک اس کی خدمت میں آتے ہیں. اور کس جوان کی کتنی عمر ہے, کس کا کتنا رزق ہے, تو واللہ یہ انسان کو شفا ملتی ہے کیونکہ اللہ نے ولایت دی ہے. آقا میلانی نے جواب دیا کہ جب تیری روح نکلی تو تیری روح وہاں نہیں گئی جہاں اسے جانا چاہیے. فوراً بدن سے جب روح نکلتی ہے تو روح یہ مناظر کو دیکھنے کے بعد چلی جاتی ہے اوپر کی طرف. جس وادی برزخ میں روح کو جانا, کچھ ارواح وادی برہوت میں, کچھ ارواح وادی سلام میں. رسول خدا فرماتے ہیں اچھی ارواح وادی سلام میں جاتی ہیں, بری ارواح جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ وادی برہوت میں چلی جاتی ہیں. کہ تو مرنے کے بعد تیری روح رکی رہی, کہ کیوں رکی رہی؟ کہ جب تک امام وقت کا اذن نہ ہو روح اوپر نہیں جاتی. کیوں فرمایا من یمت یرنی, جو بھی مرتا ہے وہ حجت خدا کو دیکھتا ہے. تو مرنے کے بعد بھی اذن ملتا ہے تو روح اوپر جاتی ہے, اذن نہ ملے تو روح پھر واپس پلٹ کے بدن بنا جاتی ہے. تو اے مومن, مولا فرماتے ہیں بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح. یہ زندگی خواب ہے. ایک خواب کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو. جو زندگی ہمیشہ کے لیے جینی ہے نا,
دنیا لمیٹڈ ہے لیکن آخرت انلمیٹڈ وادی کا مقام ہے۔ پر میں ہر مرنے والا کہے گا اے کاش میں پہلے آ جاتا۔ ہر مرنے والا مومن منافق کافر کہے گا کاش میں پہلے مر جاتا۔ کہ مولا ایسا کیوں بولے گا؟ فرمایا جو بندہ گنہگار ہے وہ کہے گا اے کاش پہلے آتا۔ کیوں؟ اے کاش پہلے مرتا تو گناہ کم کرتا۔ اور جو بندہ نیک ہے جب وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا، جب وہاں کے آبشاروں جنتوں کو دیکھے، وہ ساری چیزیں تو چھوڑ دیں، مرنے والا جب علی کی زیارت کرے گا، جب نبی کے نوازوں کو دیکھے گا، جب خود رسول خدا کی زیارت کرے گا تو کہے گا اے کاش اس دنیا میں اتنا نہ رہتا، پہلے آتا علی کی زیارت کرتا رہتا۔ امام اعظم کا ایک صحابی تھا، بہت مولا کو پتا چلا مرنے والا، امام اس کے سرانے پر آئے تو مولا نے کہا تو ڈر کیوں رہا ہے؟ کہا مولا موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ امام نے اسے دلاسا دیا، سمجھایا۔ امام فرمایا یہ دیکھ، اگر تجھے پتا ہو نا تیرے بدن پہ شدید زخم ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، تو بڑی تکلیف میں، تجھے پتا چلے کہیں پہ کوئی ایسا پانی ہے جس سے تو غسل کرے گا تو سارے بدن کو شفا ملے گی، کیا کرے گا؟ کہ مولا فوراً جاؤں گا اس پانی سے غسل کروں گا۔ کہ موت اس پانی کا نام ہے۔ ہمارے چاہنے والوں کو دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، تو موت اس پانی کی مانند ہے، جیسے موت آتی ہے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ عالم سکون میں چلا جاتا ہے۔ جب تیرا مولا کہے کہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کی قسم، کعبے کے رب کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا، کیوں؟ کیونکہ دنیا والوں نے علی کو اتنی تکلیفیں دی۔ تاریخ کا اول مظلوم علی ابن ابی طالب۔ علماء فرماتے امام حسین بھی مظلوم ہے لیکن مولا علی زیادہ مظلوم ہے، اسلام کے اول مظلوم ہے۔ علی قابلیت رکھتے تھے، علم تھا، یہ بھی ایکسپٹنس آف ولایت کا ایک نقطہ ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے لیکن ہمیں غصہ آتا ہے لوگ ہماری قابلیت سے استفادہ نہیں کرتے۔ کئی میں نے قابل مولوی دیکھے، پڑھے لکھے درس خارج والے، لیکن کسی سندھ کے کئی شہروں میں بیچارے ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ مولانا لوگ ہم سے استفادہ نہیں کرتے۔ یہ بھی کبھی کبھی اللہ کا امتحان ہوتا ہے کہ تو اپنی قابلیتوں کو قربان کرے، کہ علی سے بڑا تو کوئی قابل ہے ہی نہیں۔ وہ مولا جس کے اندر اتنی قابلیت، لیکن 28 سال علی کھیتی باڑی کرتے رہے، جس مولا کو منبر پہ ہونا تھا، جس مولا کو پوری قوم کی ہدایت کرنی تھی، لیکن علی اس پہ راضی رہے کہ خدا اگر یہ قربانی دینی ہے تو میں علی راضی رہوں، اور بڑی ایمانداری سے اپنی کھیتی باڑی کرتے رہے۔ اول مظلوم، لوگوں کو سنانا چاہتے تھے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج ایک عام مولوی کو سننے کے لیے 200-400 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مولا منبر پہ جاتے تھے، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ کہتے تھے مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ احمق سامنے بیٹھے ہوتے تھے، یا علی میرے سر کے بال کتنے، ایسے ایسے سوال۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ سوال کیا مولا علی سے، مولا نے خطبہ وہیں ختم کیا۔ کئی لوگوں میں قابلیت نہیں ہے علی کو سنے، میں آخرت دینے آیا، جنت دینے آیا، لیکن کوئی علی سے جنت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند لوگ تھے، سلمان جیسے، کمیل جیسے، میثم تمار جیسے، جنہوں نے امیر المومنین سے فائدہ لیا، اور جو فاتح خیبر ہو۔ مولا گزر رہے تھے گلی سے، کسی دو جوانوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ یا علی ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ امام نے کہا کیا فیصلہ کروں؟ کہ یا علی ہم نے سوال کیا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا کیا ہے؟ کہ مولا یہ کہہ رہا اگر مرد بے اولاد ہو تو یہ مصیبت بڑی ہے۔ اچھا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مولا یہ کہہ رہا ہے اگر مرد قرض دار ہو تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مولا میں کہہ رہا ہوں مرد بیمار ہو یہ سب سے بڑی۔ یہ بولتے رہے کہ مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ علی نے کہا ان میں سے
مرد کی مصیبت کے لیے یہ بڑی مصیبتیں نہیں ہیں کہ یا علی مرد کے لیے آپ بتائیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ علی کھڑے تھے زمین پہ بیٹھ گئے، فاتح خیبر کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا، کہتا پھر علی کھڑے ہوئے اور آنکھوں سے مولا کے آنکھوں آنسو جاری ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا گستاخی ہو گئی تو معاف کریے گا، ہم نے تو ایک سوال کیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ سنو مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح خیبر ہو، مرد فاتح بدر و حنین ہو اور اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے، تقدیر الہی کے سامنے مجبور ہو، وصیت رسول کے سامنے مجبور ہو، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ وہ مصائب تھے جو اہل بیت نے دیکھے کہ مولا حسین ایک بددعا دیتے لشکر کا ایک فرد نہ رہتا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا حسین بددعا نہیں دینی، صبر کرنا۔ ولایت صرف معجزے کا نام ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اہل بیت نے اتنا صبر کیا، یہ معجزہ ہوتا ہے کہ مولا حسین چاہیں اہل بیت چاہیں۔ ارے سالے کی اونٹنی بددعا دیتی ہے تو قوم پہ عذاب آ جاتا ہے، نبی کے نواسے بددعا دیتے ہیں، علیم المرتضیٰ بددعا دیتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بددعا دیتے ہیں۔ عمر ہی کیا تھی میری بیوی کی؟ 18 سال۔ یہ شعر ہر اہل سنت کے یہاں مشہور ہے کہ صبت علیہ مسائل، کہ اتنی مصیبتیں آئیں بابا دنوں پہ آتی تو راتوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو سب کہتے ہیں بی بی نے اپنے بابا کے فراق میں پڑھے تھے، یہ مصیبت رسول کے جانے کی مصیبت تھی۔ موت تو حق ہے، یہ مصیبت دروازے پہ آگ لگنے کی مصیبت تھی، یہ مصیبت پسلیوں کے ٹوٹنے کی مصیبت تھی، یہ مصیبت حسن و حسین کے یتیم ہونے کی مصیبت تھی، یہ مصیبت زینب کے گریے کی مصیبت تھی۔ امام رضا فرماتے ہیں شیعو ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اہل بیت کو ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا، جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے نا پھر ہمیں ہماری دادی کا واسطہ دیا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں، اپنی دادی کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں۔ یہ مظلومیت ہے کہ ظلم ہوا لیکن مسلمان مانتے نہیں۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور خدا کو اس عالیہ بیوی اور اس کے بچوں کا واسطہ دیں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ اے مومن ابھی تو رویا نہیں، ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں تو رونا چاہتا، ابھی تیری آنکھوں سے آنسو بہے نہیں، آنسو نکلنا چاہتے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہوئی، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، اے خدا یہ میرے حسین کا عذاب ہے، تو اس سے راضی ہو جائے۔ بڑے خوش نصیب ہو بی بی کی زبان پہ تیرا نام ہے، السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد بلند آواز وعلی اصحاب بلند آواز السلام علی حسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام
حسین وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں چھٹے امام جعفر صادق کو خبر ہوئے ایک مولا کا چاہنے والا ہے وقت کے حاکم کے سپاہیوں نے اسے زندان میں ڈالا اس کے لیے موت کا فیصلہ ہوا امام نے کہا بتا اسے جیل میں کیوں ڈالا ہے کیا اس نے چوری کی کیا اس نے قتل کیا کیا اس نے شراب پی کہ نہیں مولا ایسا کوئی گناہ نہیں کیا آپ جانتے ہیں بڑا نیک تھا کہ پھر اسے زندان میں کیوں ڈالا گیا کہ مولا یہ چل رہا تھا چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا یہ کمر کے بل زمین پہ گرا جیسے اس کے کمر میں چوٹ آئی اس نے آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت کی سپاہیوں نے سن لیا حاکم کو بتایا کہ اس نے لعنت کی اس کے لیے موت کا پروانہ جاری کہ مولا نے فوراً مصلی بچھایا 2 رکعت نماز پڑھی سجدے میں گئے رو کر کہنے لگے اے خدا تجھے میری دادی کا واسطہ اسے جلد آزادی عطا فرما ایک دن گزرا اللہ جانے کیا ہوا یہ آزاد ہوا میں نے جا کر اسے کہا پتہ ہے آزاد کیسے ہوا چھٹے امام نے تیرے لیے دعا کیا دوڑا دوڑا مولا کی محفل میں امام نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا کہا بس مجھے اتنا بتا کئی لوگ زمین پہ گرتے ہیں کئی لوگوں کو چوٹیں آتی ہیں لیکن کوئی میری دادی کے قاتل پہ لعنت نہیں بھیجتا بتا جب تو گرا تھا تو نے لعنت کیوں بھیجی کہتا مولا میں نے سنا تھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئے تھے مولا جب میں گرا تھا میری پسلی کو چوٹ آئے تھے مولا پسلی ٹوٹی نہیں تھی لیکن بڑی تکلیف ہوئے تھے میں نے کہا جب پسلی کا درد اتنا ہے نبی کی بیٹی کو کتنے تکلیف ہوگے مولا میرے تبھی بیوی کے قاتل پر لعنت کی بڑی مظلومہ ہے جناب سید جس کے مسائب پہ پورا اہل بیت کا گھرانہ زار و قطار روتا ہے فرمایا یوم محشر ہوگا آواز آئے گی آنکھوں کو بند کر لو نبی کی بیٹی زہرا آنے والے انبیاء سروں کو جھکائیں گے اولیاء ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے
فرمایا یہ بی بی محشر میں آئے گے، اللہ کی آواز آئے گی زہرا جو مانگنا ہے مانگو، کہیں گے خدا بس ایک سوال کرنا چاہتے ہو، ایک ہاتھ میں حسین کا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے، کہیں گے خدا مجھے امت سے پوچھنے دو، او میرے بچوں نے تیرا بگاڑا کیا تھا، میرے حسن نے تیرا کیا بگاڑا، میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا۔ مولا حسین تو چھوٹے تھے لیکن امام حسین عمر میں کم تھے، امام حسن بڑے تھے۔ صحابی کہتا ہے جب بھی مولا مسجد کو جاتے تھے ایک لمبا راستہ لیتے، میں نے کہا مولا اس گلی سے چلیے یہ راستہ بڑا قریب ہے، کم میرے صحابی میں بھی جانتا ہوں یہ راستہ قریب ہے، لیکن میں آج تک اس راستے سے مسجد نہیں گیا، کم مولا کیوں نہیں جاتے، کہا کیونکہ اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا، مولا حسین میں قربان آپ کی مظلومیت میں، آپ نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا تھا، لیکن ہائے سکینہ ہائے سکینہ پورے سفر میں دیکھتی رہی، کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی حسین کو چھڑی سے سکینہ کی یتیمی، فرمایا سیدہ کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ صحن میں رکھا چار پائی پہ، مولا نے فرمایا فضا بچوں کو کہو آخری بار ماں سے خدا غابض کر لے، فرما بی بی زینب دوڑی دوڑی آئی اماں کے سینے سے لپٹ گئے، بی بی ام کلثوم دوڑی دوڑی آئی ماں سے لپٹ گئے، مولا حسن آئے بی بی کے قدموں پر، اماں اماں کہہ کے سڑک رونے لگے، مولا علی نے کہا حسین تو بھی جا آخری بار ماں سے خدا حافظ کر لے، رو کر کہنے لگے بابا جب تک اماں بلاتی ہے میں حسین نہیں جاؤں گا، علی نے بڑا کہا بابا جب تک اماں بلاتے نہیں میں حسین نہیں جاؤں گا، رو کر کہنے لگے کلمینی یا اماں اپنے حسین سے باتیں کرو، اماں حسین کو جواب دو، راوی کہتا ایک مرتبہ بند کفن کھلے، زہرا نے باہیں پھیلائے، آجا میرے لال میرے سینے سے لگ جا، آجا ماں کے سینے سے لگ جا، راوی کہتا ہے 12 ضربتیں چلی، جب پہلی ضربت حسین پہ چلی آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، دوسری ضربت چلی نوح نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، تیسری ضربت چلی ملائکوں نے کہا ہم نہیں دیکھ سکتے، ضربتیں چلتی رہی انبیاء جاتے رہے، یہاں آخری ضربت چلی، علی نے کہا میں بھی نہیں دیکھ سکتا، رسول خدا نے کہا خدا میں بھی نہیں دیکھ
حسین کا مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے. ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی حسین تیری ماں یہاں موجود ہے. بی بی نے باہوں کو پھیلایا آجا میرے حسین ماں کے سینے سے لگ جا. میں کہوں گا بی بی او میری بی بی کہاں کہاں جاؤ گے. اور کبھی کربلا میں کبھی کوفہ کی بازار میں اور کبھی شرابی کے دربار میں. اے خدایا تجھے زہرا کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما. اے خدا ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. حاضرین کی جتنے مرحومین ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.